السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ مجھے پتہ ہے آپ انتظار میں ہیں اور تازہ ترین سننا چاہتے ہیں اسلام آباد سے۔ میں آپ کو رات اور صبح کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں جس سے پورا آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، جس سازش کا ذکر کر رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اور اس وقت اس ملک میں جو حکومت آنے والی ہے، اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہ پاکستان لوگ پاکستانی ہوں گے، لیکن مفادات اور ساری جو پالیسیز ہیں وہ امریکہ کی ہوں گی۔ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے۔ اب شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بننے والے ہیں، انہوں نے جو پریس ٹاک کی اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ آپ نے عمران خان صاحب نے امریکہ کے ساتھ دشمنی کر دی ہے اور بڑا غیر ذمہ دارانہ بیان دیے ہیں، امریکہ ہمارا دوست ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھکاری ہیں، وی آر بیگرز اینڈ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز، یعنی بیگرز کین ناٹ بی چوزر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں، بھکاری ہیں، ہم خیرات مانگنے والے ہیں، پاکستانی قوم ایک فقیر قوم ہے اور ہم چوزر نہیں ہو سکتے، ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں یہ بڑی غلط بات کر رہے ہیں۔ امریکہ جو ہے ہم اس کے بھکاری ہیں اور بھکاری اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیا پاکستانی قوم ایک بھکاری قوم ہے؟ کیا آپ اور میں، کیا ہم بھکاری ہیں؟ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ خواجہ آصف جو ڈیفینیٹلی پہلے وزیر خارجہ رہے ہیں، اب بھی کوئی انہیں بڑا اہم عہدہ ملے گا اگر وزیر اعظم شہباز شریف بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، امریکہ اتنا اہم ملک ہے، امریکہ اگر چاہے تو ہم اپنے تیل کے پیسے نہیں دے سکتے، امریکہ اگر چاہے تو ہماری اکانومی کو برباد کر دے، امریکہ اگر چاہے تو ہمیں اس پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے ساتھ کر دے۔ یہ وہ پاکستان کے آنے والے کوئی بڑے اہم وزیر ہوں گے، اس سے پہلے وہ وزیر خارجہ رہے ہیں۔ کھل کر اس وقت مولانا فضل الرحمان یہی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں، امریکہ تو ہمارا مائی باپ ہے، رپورٹڈلی وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب جناب بات یہ ہے، اور اس سے پہلے وکی لیکس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ، اور عمران خان بھی یہ بتا چکے ہیں کہ وہ امریکی سفیر این پیٹرسن سے ملے جا کے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں خدمت کا موقع دیں تو ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کو خوش کر دیں گے۔ اچھا، اب جو سب سے بڑی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے آج، وہ سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی، جو پاکستانی فوج کے سربراہ ہیں۔ آج اسلام آباد میں سیکیورٹی ڈائلاگ میں انہوں نے آ کے سب سے پہلے تو مختلف چیزیں کہیں، انہوں نے بھارت پر تنقید بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اگر بھارت مذاکرات کے لیے تیار ہو تو پاکستان تیار ہے۔ اب یہ بڑی ایک، لیکن یہ ماضی کے جو بیانات ہیں اس سے بالکل مختلف ہے۔ ماضی میں ہمیشہ جو مذاکرات تھا، جو مذاکرات بھارت کے ساتھ لنک کیے گئے کہ جو 5 اگست 2019 کو کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا بھارت نے اور اس کو ہندوستان کا علاقہ ڈکلیئر کر دیا، جب تک وہ جو قوانین ہیں وہ واپس نہیں لیے جاتے اور جب تک کشمیر کا جو پرانا وہ اس کا جو سٹیٹس ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اوپر جھگڑا ہے، وہ بحال نہیں ہوتا، تب تک پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ یہ پاکستان کی آفیشیل پوزیشن، یہ وزیر اعظم پاکستان کی آفیشیل پوزیشن۔ آج قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، اگر بھارت مذاکرات کے لیے تیار ہو تو کسی بھی اس شرط کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو ان کی سٹیٹمنٹ میں نظر آئی۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ یوکرین پر جو حملہ ہے روس کا، وہ افسوسناک ہے اور اس سے بہت ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ حملہ افسوسناک ہے، یہ تھوڑا سا نیچے درجے کا لیول ہے کرٹیسزم سے، تنقید سے، لیکن یہ جو مغرب کی جو پالیسی ہے، امریکہ کی جو پالیسی ہے اس وقت، ویسٹ کی جو پالیسی ہے، اس کے بالکل اس کے ساتھ ہے، یعنی وہ اس کی لائن کو ٹو کرتا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر جو رشیا ہے اس کا یہ کہنا ہے، اس سارے جھگڑے میں یہ جاننا بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کی پوزیشن تھوڑی سی اس سے مختلف تھی یا مختلف ہے، کیونکہ رشیا کا یہ کہنا تھا کہ یوکرین کو
امریکہ نیٹو میں شامل کرنا چاہتا ہے اور اس طریقے سے نیٹو کی جو فورسز ہیں وہ اس روس کے بارڈر پر لانا چاہ رہا ہے، اور اسی طرح یورپین یونین میں بھی اس کو لینا چاہتا ہے، جو کہ نہیں لینا چاہیے، نہیں یوکرین کو یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ روس نہیں چاہتا کہ تائیوان کی طرح روس کے بارڈر پر کوئی اس طرح کا ایک امریکی پپٹ سٹیٹ جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو وزیر اعظم صاحب جب گئے رشیا اور واپس آئے، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ گفتگو سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حملہ افسوسناک ہے، تو پھر پرٹیکولرلی آپ جو روس کا ایکٹ ہے اس کی کنڈمنیشن کر رہے ہیں کہ حملہ افسوسناک ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت جو ہو رہا ہے روس میں وہ افسوسناک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا مذاکرات کے لیے حل ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں ہیں، تو یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو ماضی میں سٹیٹمنٹ آتی رہی، اور اس میں یہ اندیا نہیں ملتا، یہ اشارہ نہیں ملتا کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں یا ہم یورپ کے ساتھ ہیں۔ بہرحال آج آرمی چیف نے ان کے پاس لکھی ہوئی تقریر تھی، اور ڈیفینیٹلی اٹس اے کائنڈ آف پالیسی سٹیٹمنٹ، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فارن آفس کے مشورے سے ہی یہ تیار کی گئی ہوگی، آئی جسٹ ہوپ۔ دوسرا، وزیر اعظم صاحب آج یہ کہا انہوں نے، قمر جاوید باجوہ نے، کہ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ بالکل، ہر پاکستانی اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن آج ایک تنازع ہے اس وقت۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ خود موجود تھے، انہوں نے جو بھی معاملہ تھا خط کا، اس پر یہ بیان آیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ناظم الامور امریکی کو بلایا، اس کو ڈیمارچے دیا۔ تو آج قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ وہ امریکہ سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں، پاکستان بڑی اچھی یہ بات ہے، اچھے تعلقات ہونے چاہیے، لیکن یہ جو کنٹروورسی ہے خط والی، اور یہ جو ایک سازش ہے پاکستان میں رجیم چینج کی، جس کے شواہد اسپیکر ہمارے وہاں سے امبیسڈر نے بھیجے، جو ایک ان کے سینئر عہدیدار سے، سفارتکار سے گفتگو تھی جس میں کلیئر تھریٹ آیا، اور وزیر اعظم صاحب یہ بات ساری رات بھی کھل کر بیان کر چکے ہیں، ہم سب کر چکے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کا کسی طرح سے بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب ذرا سیاسی صورتحال کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب آج بھی عوام سے بات کریں گے، آپ کے ٹیلی فون کال سنیں گے، جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ متعدد جو گروپس ہیں ان کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ آج ایک عشائیہ بھی دیں گے وزیر اعظم صاحب، MNS کی ایک کھانا بھی ان کا کر رہے ہیں، PTI کے، ان کو بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ووٹنگ ہو رہی ہے اس پروسیس کو روکا جائے، کیونکہ یہ رجیم چینج کی ایک انٹرنیشنل سازش کے نتیجے میں عدم اعتماد آئی ہے۔ یہ کوئی نارمل پروسیجر نہیں ہے آئینی، اس کو آپ روکیں، اور ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس میں پاکستان کے اندر یہ جو حکومت کی تبدیلی کی سازش ہے، اس کے اسباب کا پتہ لگانے کے لیے اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی جائے۔ ویری امپورٹنٹ۔ یہ مجھے نہیں پتا کیا کرتی ہے سپریم کورٹ، استدعا تو یہ کی گئی ہے کہ یہ آج ہی اس کو سنا جائے۔ اب میں آخری بات جو آپ سے کرنے لگا ہوں، کل قومی اسمبلی میں سرپرائز ہونے کا بڑا امکان ہے۔ اس وقت جو عوامی رد عمل ہے اس دباؤ کے نتیجے میں بہت سارے جو اراکین اسمبلی ہیں، وہ جن کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہے، جن کا تعلق اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی ہے، وہ صلاح مشورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کل ہو سکتا ہے اپوزیشن نے جو پلان کیا ہے وہ عدم اعتماد اس طریقے سے وہ نہ کر سکیں، اس طریقے سے وہ نہ ہو سکے۔ ویری یہ انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ بیہائنڈ دا سین جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج جو میں نے اسلام آباد ڈائلاگ کے حوالے سے جو ایونٹ تھا اس میں شاہ محمود قریشی بھی تھے، اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے، تو ڈیفینیٹلی ان کے درمیان بھی گفتگو ہوئی ہے۔ جو ہمیں وہاں پر لوگ موجود تھے انہوں نے بتایا کیا گفتگو ہوئی ہے، یہ کل پتہ چلے گا اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ ایک اور جو آپشن ہے وہ بڑی زبردست، اس پہ غور ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل یہ بہت بڑا ایک سرپرائز ہوگا، اور شاید کوئی بات ہو جس کے نتیجے میں اس وقت وزیر اعظم جو اسمبلیاں برخاست نہیں کر سکتے کیونکہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی ہے، کل کوئی ایسا سینیریو ڈیولپ ہو سکتا ہے، قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے، جس کی بنا پر وزیر اعظم صاحب کو ٹائم مل جائے اور وہ صدر پاکستان کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی ایڈوائز کر سکیں۔
گیم از ناٹ اوور. ویری انٹرسٹنگ. خان ڈٹا ہوا ہے اور پاکستان کے لوگ جس طریقے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اپوزیشن نروس ہے، اپوزیشن پریشان ہے. باقی میں نے کچھ شواہد، کچھ گفتگو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. کوئی ہمیں بھکاری بنا رہا ہے، کوئی ہمیں انتہائی کمزور بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو بھکاری ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کیا آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں. آنے والی حکومت یہ میسج دے رہی ہے پاکستانیوں کو. نواز شریف کی حکومت آنے والی، شہباز شریف کی اگر آتی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.